شاہ صاحب، عید الاضحیٰ کے معاشی اور معاشرتی فوائد کیا ہیں سر؟ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے تو ہم اس حدیث پاک کو لیتے ہیں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مائیگریٹ کر کے مکہ سے مدینہ منورہ آئے جی تو وہاں پہ وہ لوگ اپنے تہوار منایا کرتے تھے، جی جس میں وہ کھیل کود کرتے تھے، بالکل۔ شور غل غپاڑا یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں۔ اماں عائشہ بھی پیچھے کھڑے ہو کر دیکھ لیا کرتی تھی۔ وہ ایک اور روایت ہے، یہ ایگزیکٹلی اس کے ساتھ متعلق جو ہے نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، کیا معاملات ہیں، اور کیوں نہ اس کو ہم دو اچھے دنوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کر دیں۔ صحیح۔ اور اس موقع پہ یہ مشروعیت ہے باقاعدہ جی جی عید الفطر کی اور عید الاضحیٰ کی، جی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سوشل انٹریکشن کے لیے جی اور اس جذبے کی تسکین کے لیے کہ وہ لوگ اپنی خوشی کا اظہار کر سکیں، آپس میں انٹریکٹ ہو سکیں، جی جی تو معاشرے کے اعتبار سے یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ صحیح۔ پھر اس کے بعد آپ عید کے دن دیکھتے ہیں تو آپ خود دیکھیں کہ کتنے دور دور سے لوگ ٹریول کر کے اپنی اصل جنم بھومی کی طرف جاتے ہیں، ٹھیک۔ اور وہاں جا کے ایک دوسرے سے ملنا، انٹریکٹ ہونا، اور آپس میں یہ جو سوشل ٹائز ہیں یہ پروان چڑھتی ہیں۔ صحیح۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز ہماری سوسائٹی کے اندر بعض دفعہ ڈسپیوٹس ہوتے ہیں فیملی میں، دوستوں میں، تو یہ بھی کلچر ہے، ہم کہتے ہیں چلے یہ بڑا دن ہے اللہ تعالیٰ کا، ہمیں معاف کر دیں، آپس میں ان تمام چیزوں کو ہم صلح جوئی کی طرح کوشش کرتے ہیں، یا باقاعدہ بینچ مارک کے طور پہ رکھتے ہیں کہ اس دفعہ ان کی صلح اس عید پہ اکٹھے ہوں گے تو کروا دیں گے۔ تو یہ ہمارے کلچر کے اندر، ہماری نارمز کے اندر یہ ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جو معاشرے کو ایک ایسی جگہ پہ لے کے آتا ہے کہ جس سے معاشرے تناور ہوتے ہیں۔ اور معاشی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا ریسورس موبلائزیشن کا، اور لوگوں کے اگر پروفیشنز کا سال بھر کے اندر دیکھیں ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ صرف عید الاضحیٰ کو صرف انہی جانوروں کی ایک ایکٹیویٹی کو دیکھ لیں، قربانی کے موقع پہ جن جانوروں کو تیار کیا جاتا ہے، پھر مختلف منڈیوں کے اندر بڑے شہروں کی جانب سفر کیا جاتا ہے، تو ایک پوری انڈسٹری ہے، یہ بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، بہت بڑی اکنامک ایکٹیویٹی ہے، اور اس پہ ڈیفرنٹ دوست اسٹیٹسٹکس بھی کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائم پیریڈز کے اوپر۔ اور اس میں آپ دیکھیں اسپیشلی پھر ہمارا کنٹری، جیسے محترم ڈاکٹر صاحب ابھی مدینہ منورہ اور ان چیزوں کو کر رہے تھے، تو اکثر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی جو اکانومی تھی رسول کریم کے ٹائم پیریڈ پہ، وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتی تھی۔ صحیح۔ مدینہ منورہ اور مکہ کے جو لوگ تھے وہ ٹریڈ اور کامرس ان چیزوں کے اندر ایکسپرٹ تھے۔ جی جی۔ حالانکہ آج کل کا لٹریچر جو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اس میں ان چیزوں کو ختم کیا گیا ہے۔ ٹوڈیرو اور کروگمین کی کتابیں جو ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، اس میں انٹرنیشنل ٹریڈ اور ان چیزوں کا لنک ہی 17th سینچری کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ حالانکہ رحلۃ الشتاء والصیف سورہ قریش کے اندر جو یہ سردیوں اور گرمیوں کا، یہ یمن کا اور سیریا کا جو بڑے جو جرنیز تھے وہ اسی کی بنیاد پہ تھے۔ لیکن جب حضور مائیگریٹ کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو وہاں جہاں پہ اور فوائد ہوئے، ایک یہ بھی فائدہ ہوا کہ جو مدینہ کے اندر ایگریکلچر کی پروڈکٹس تھیں ان کو ٹریڈ اور کامرس کے ذریعے کرافٹنگ کا موقع ملا اور ان کو موڈیفائی کرنے کا موقع ملا، اور آؤٹ آف بارڈر وہ لوگ لے کر گئے تھے۔ تو یہ مدینہ کے ساتھ ہماری سملرٹی ہے کہ ہماری بھی اکانومی جو ہے اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن آلموسٹ کبھی 20-22 ہو جاتا ہے اور کبھی 19 کے راؤنڈ اباؤٹ ہوتا ہے، وہ ایگریکلچر سے ہے۔ صحیح۔ اور مور دین 50% پاکستان کی لیبر فورس جو ہے وہ ایگریکلچر کے ساتھ متعلق ہے، اور قربانیوں کے جانوروں کا جتنا پروسیس اور معاملہ ہے وہ ہمارے ایگریکلچر کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے۔ بالکل، ادھر ہی باتیں بتائیں۔ تو آپ کا یہ جو اگر قربانی، آج کل کچھ لوگ غلط فہمی لوگوں کے اندر پھیلاتے ہیں کہ آپ اتنی ہی مقدار کے اندر صدقہ کر دیں، جی تعلیم میں لوگ یہاں پہ ہے، ڈیزیز میں یہاں پہ ہے، وائرل انفیکشنز ہیں آپ ان پہ لگائیں۔ دیکھیں جو احراق دم والا کام ہے نا، حضور کی حدیث پاک کی نص کے مطابق، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کو عید والے دن اور کوئی کام پسند نہیں ہے۔ بالکل۔ تو اور اگر اس کو آپ اکنامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں تو آپ کے سامنے سٹیٹسٹکس آ جائیں گے کہ کس طرح آپ کے ریسورسز موبیلائز ہوتے ہیں، اور ٹاپ پاکٹ سے وہ چیزیں پھر ڈی سینٹرلائز ہو کے نیچے سیگمنٹس کے اندر جاتی ہیں۔ پھر پروفیسر صاحب ایک اور اکنامک اسپیکٹ اس کا آ جاتا ہے ٹرانسپورٹیشن۔ جی جی۔ آپ دیکھیں تو بہت بڑے لیول پہ اس میں ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے۔
اور ٹرانسپورٹیشن سے ریلیٹڈ جتنے بھی باقی پروفیشنز ہیں وہ سارے اس کے ساتھ آتے ہیں. تو یہ بھی عید الاضحیٰ کی اکنامک ایکٹیویٹیز میں گورنمنٹ کو بھی اس میں محصول وغیرہ ملتا ہے. بالکل گورنمنٹ کو محصولات ملتے ہیں. پھر وہاں پہ جس جگہ منڈی لگتی ہے وہاں پہ پورا ایک شہر آباد ہو جاتا ہے مہینے بھر کے لیے. اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ آپ کے اکنامک ریسورسز بھی موبیلائز ہوتے ہیں. اور حال دیکھا جائے تو اس کا سوسائٹل امپیکٹ بھی ہے اور اس کا اکنامک امپیکٹ بھی ہے. اور یہ صرف اسی عید کے ساتھ منسلک ہے. اگر یہ ایک ایکٹیویٹی حضرت خلیل اللہ والی رک جائے تو یہ نہ ہمیں معاشرتی فوائد حاصل ہوں اور نہ ہی معاشی فوائد حاصل. بالکل ڈاکٹر صاحب مئی میں ہی ہم نے دھماکے کیے اور مئی میں ہی پھر اللہ کا کوئی عجیب ہی نظام ہے کہ مئی میں ہی آپ نے پھر آپریشن بنیان مرصوص میں جسے مارکہ حق کے نام سے بھی ہم یاد کرتے ہیں آپ نے دشمن کے دانت کھٹے کیے. ہمیں بڑا فخر ہے اس چیز پہ. تو سر اس آپریشن کے بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں بڑا ریلیونٹ کویشچن کیا آپ نے. سر میں یوتھ کو بالخصوص ناظرین کو کہوں گا جی کہ یہ جو آپریشن مارکہ حق ہے اس کا جو نام چوز کیا گیا نا بنیان مرصوص جی سورہ صف کی ورس نمبر 4 سے صحیح. اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ملٹری لیڈرشپ آپ کی اتنا اس کا ڈیپ کنیکشن ہے اپنی آئیڈیالوجی سے قرآن اور سنہ سے کہ انہوں نے آپریشن کا نام ہی اللہ رب العزت کے کلام سے ماخوذ کیا. بالکل ایسا. اور میں اس دن دیکھ رہا تھا رپورٹ آئی ہے کہ جس دن ہم نے بنیان مرصوص کیا سب سے زیادہ گوگل پہ سرچ انجن پہ سرچ کیا جانے والا ورڈ بنیان مرصوص. بالکل ایسے ہی ہے. اور دوسری خوشگوار حیرت مجھے یہ ہوئی کہ بنیان مرصوص کا اور پاکستان کے آپریشن کے بعد پوری دنیا کے اندر جو فگرز آ رہے ہیں 200 سے زائد ینگسٹرز مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو سورہ صف میں ہے نا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب کون ہیں؟ وہ لوگ جو صف بند ہو کے اس کی راہ میں لڑتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے سیسا پلائی دیوار ہوں. بالکل ایسا. تو اللہ کے محبوب سے مراد اللہ ان سے محبت کرتا ہے. وہ اللہ کے چوزن ہیں ڈیوائن سلیکٹڈ ہیں. اب یہ جو افواج پاکستان نے یہ جو کام کیا ہے نا یہ اللہ کے محبوبین کی صف میں شامل ہو گئے. صحیح. اللہ کے محبوب جن کے بارے میں ایک پروپیگیشن یا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ہوتی تھی کہ نیگیٹیوٹی. اب یہ دیکھیں انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ اس کام کی وجہ سے یہ اللہ کے محبوب کہلائے. جہاد کی تو اتنی فضیلت ہے کہ جس کو وہ اس کی گرد بھی پڑ گئی ہے اس پہ وہ بھی جنتی ہے. دوسرا یہ کہ جو ہم نے 3 دن صبر کیا 7 سے 10 تک. جی ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد نماز فجر پڑھ کے ہم نے تو قرآن کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا بہت بڑا رول ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حافظ قرآن بھی ہیں سینے میں قرآن ہے کہ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. بالکل ایسے. مدد طلب کرو صبر سے نماز سے. تو اس آیت کی عملی تفسیر مجھے نظر آتی ہے 7 سے 9 تک صبر ہے اور پھر 10 کی صبح نماز فجر پڑھ کے فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مجدہ جہاں فضا فتح ملا ہے. سبحان اللہ. تو یہ جو آپ کو نظر آیا نا ریوائیول آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ ایک آپریشن نہیں ہے. صحیح. یہ یوتھ کو قوم کو مسلمانوں کو پاکستانی فوج نے اپنی آئیڈیالوجیکل بیسس کے ساتھ بھی ریکنیکٹ کیا ہے. واہ بالکل صحیح. اور اس سے یہ ہوا ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں ہمارا ینگسٹرز نوجوان اسے پتہ چلا ہے کہ یار بنیان مرصوص کیا ہے والعادیات ضبحا کیا ہے فالمغیرات صبحا کیا ہے اس پہ تحقیق ہوئی. تو قرآن سے ہم نے ایک تو آپریشن بھی کیا دوسرا قوم اور مسلمانوں کا تعلق قرآن سے جوڑا اور تیسرا ہم نے قرآن مجید کی جو آپریشن کا نام دیکھے انٹرنیشنل لیول پہ قرآن کا ایک دعویٰ جو ہے اس کو ہم نے ایکسپلور کیا. تو یہ تو ہے. دوسری ایک میں امپورٹنٹ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپریشن بنیان مرصوص کے بعد جو اس کا امپیکٹ ہے وہ اتنا زوردار پڑا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ جہاد سے دھاگ بٹھاتے ہیں نا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ بنیان مرصوص ہے. ان کنتم مؤمنین کا پھل ہم کھا رہے ہیں کہ ڈپلومیسی میں پوری دنیا میں پاکستان کا جھنڈا ہب آف پیس بن گئے. ہر شخص کہہ رہا ہے میڈیٹر پاکستان ہوگا. اور پھر اس میں ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ ہم نے امت کو جوڑا ہے. مسلم ورلڈ ٹورڈز مسلم امہ بننے جا رہے ہیں اور یہ کام اللہ پاکستان سے لے رہا ہے کہ پاک سعودیہ ایگریمنٹ
यहाँ पे तुर्की आया, इजिप्ट आया, कतर आया, जो एक गल्फ कंट्रीज के अंदर आपस में प्रॉक्सीज थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो पाकिस्तान ने दूर की। तो मैं समझता हूँ कि बुनियान मरसूस के इस पे थीसिस लिखा जा सकता है कि इसके इंटरनली एक्सटर्नली कितने इम्पैक्ट्स हैं, और ये कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाकिस्तान आलम इस्लाम को उम्मा बनाने की तरफ गामजन है, और ये मिलिट्री हब बन जाए। आगे मैं समझता हूँ हज के दिन हैं जी, दिन जो गुजरे हैं, सॉरी, उसमें यह है कि नेक्स्ट हज जो आएगा उस पे हम दो चीज़ों पे इकट्ठे हो जाएं, तमाम हेड ऑफ स्टेट्स, और ये है फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी। मुसलमानों का एक मिलिट्री क्वाड हो, इस्लामी इत्तेहाद हो, फॉरेन पॉलिसी एक हो, मुल्क टुकड़े कानून अपना अपना हो, लेकिन हम कहें आज के बाद हमारी खारजा पॉलिसी एक है, आज के बाद हमारी नेटो की तरह जैसे उनकी मिलिट्री जरूरी है सर, हमारा इस्लामिक अलायंस होगा। तो मैं समझता हूँ बुनियान मरसूस का एंड रिजल्ट हमारा ख्वाब है कि वो फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी एक हो, ताकि गजा, कश्मीर और दीगर मुसलमान जो खून आलूद हैं वो भी सुख का सांस ले सकें। एक हो मुस्लिम हरम की पास के नील के साहिल से लेकर ताबा के काश। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।